رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے پر بڑا تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، آج اس سے اگلے حصے پر لے کے جاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو پچھلا جو مزاج ہمیں قرآن پاک کا نظر آتا ہے، یہ حضرات انبیاء کرام کی جو تبلیغ ہے ان کا جو ہمیں انداز معلوم پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثبوت قائم کیے ہیں۔ پہلے انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تذکرے کو، اس کی وحدانیت اور اس کے توحید کو ذکر فرمایا، عبادت کو ذکر کیا۔ لیکن یہاں پر کوئی دلیل نہیں قائم کی، سیدھا ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اب دلیل کوئی قائم نہیں کی گئی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ کلام کی فصاحت کے لیے کچھ خارجی اور داخلی، خود انسان کے اندر ایک خارجی ہے ایک داخلی ہے، ان دونوں دلائل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس خارجی کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو خود انسان کے اندر موجود ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفسوں میں، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ وہی حق ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ہمارے دماغ کے اندر کھوپڑی ہے، آج تک آئنسٹائن کی کھوپڑی کو محفوظ رکھا گیا ہے، دماغ کو۔ کوئی انسان کا دماغ جو ہے وہ ابھی تک کاپی نہیں کیا گیا، ہر چیز کاپی ہو گئی، دماغ نہیں کاپی ہوا۔ آئنسٹائن کا دماغ پڑھنے کے لیے اس کو سلائسز میں کاٹ کے، باریک باریک لیئرز میں کاٹ کے اس کو آج بھی محفوظ کیا گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اس منہج تک پہنچ جائیں گے جہاں پر ہم دماغ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ اتنی سی کھوپڑی جو ہے نا، اتنی سی کھوپڑی، 86,000 سپر کمپیوٹر ایک طرف، اللہ کی بنائی ہوئی یہ کھوپڑی ایک طرف، یہ دماغ ایک طرف، یہ اس کی قدرت کا اتنا بڑا شاہکار ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ جس طرح سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا نا ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ وہی حق ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہماری آنکھ ہے، آنکھ کا جو وائٹ حصہ ہے وہ ہمیں نہیں دکھاتا، جو بلیک حصہ ہے وہ بھی نہیں دکھاتا۔ اس بلیک حصے کے اندر ایک اور حصہ ہے چھوٹا سا، عدسہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عدسے کے اندر، وہ چھوٹی سی جو ہے بمیری سی کے اندر 26 کروڑ ریسیپٹرز رکھیں۔ یعنی ریسیپٹر سے مراد میں یوں کہوں چھوٹے 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 شیشے، وہ پروسیسنگ کرتے ہیں اور وہ دماغ کو بھیجتے ہیں اور وہ ہمیں تصویر دکھاتا ہے۔ قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے یار، حضرت کمال نہیں ہوگے۔ یہ چھوٹا سا دل ہے، آج تک اس دل کا الٹرنیٹ کوئی نہیں آیا، 2026 آ چکا ہے۔ وقتی طور پر مشینوں کے ذریعے وہ کچھ دیر کے لیے وہ سنبھال لیتے ہیں، لیکن وہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ یہ جو قدرت نے نظام لگایا نا دل کا، سبحان اللہ، ہارٹ اٹیک آیا بندہ مر گیا۔ بندہ کیوں مر گیا؟ دل کا الٹرنیٹ ہی کوئی نہیں۔ یا تو کسی اور بندے کو مارو، اس کے اندر سے دل نکالو، یا مرے ہوئے کے اندر سے دل نکالو پھر اس کے اندر دل لگاؤ، وہ بھی مخصوص ٹائمنگ کے اندر نکال کے ریزرو کیا جائے، پھر اس کو استعمال کیا جائے، اور خدا کی بنائی ہوئی جو ہے وہ شاہکار کو اس کے شاہکار کے اندر لگایا جائے گا تو وہ کام کرے گا، بصورت دیگر کام نہیں۔
یا آپ دیکھیں اس کی شاہکاری، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا سا انگوٹھا ہے جی ہمارا، 8 ارب سے زیادہ انسان ہے، 8 ارب سے زیادہ انسان. اس 8 ارب کے اتنے سے حصے میں میرے رب کریم کی قدرت کا شاہکار یہ ہے کہ آج جو جدید کہلاتے ہیں نا جی، جدید کہ ہم بڑے ٹیکنالوجی میں سپر ہٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی حاضری کے لیے انگوٹھے ہی لگواتے ہیں. مشینیں لگی ہوتی نہیں، وہ سکین کرتی ہیں جی، آپ کا انگوٹھا سکین کرتی، پتہ لگتا ہے فلاں بندہ آ گیا. سائن نقل ہو سکتے ہیں، کسی کے تصویریں نقل ہو سکتی ہیں، سارا کچھ لیکن یہ جو قدرت نے شاہکار بنایا ہے، اس شاہکار کا کوئی الٹرنیٹ. کان دیکھیں، ہڈی ہے، ہڈی جو سنا رہی ہے. زبان وہ اس کا لوتھڑا ہے جو بول رہا ہے. یعنی قدرت نے ہمارے اندر اتنے زیادہ. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے اندر روح ہے، ہم جو آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں، ہم ہل رہے ہیں، یہ کس کی کارستانی ہے؟ ساری روح. روح ہے، سب کچھ ہے. روح نکل گئی، ختم ہو گیا جی، ڈیڈ باڈی ہو گئی. اب یہ تازہ نہیں رہے گی، یہ باڈی 2-3 دن کے اندر سڑ پھڑ جائے گی، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر بس اس کا کھاتا پورا ہے. اللہ کہ یہ وہ اللہ کے کوئی نیک بندے ہوں، ہاں جی، ولی اللہ ہوں، حضرات انبیاء کرام، ان کے اجسام اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. ورنہ عام روٹین یہ 3 مہینے کے اندر اندر سارا گل سڑ کے ہماری ہڈیاں بن جاتی ہیں. روح ہے، 100 سال کے بابے موجود ہیں. روح نکل گئی، 3 دن گزارنا مشکل ہو گئے. 3 مہینے کے بعد ہمارا وجود کوئی نہیں، اور 3 سال کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. ہاں جی، اور 30 سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کی باڈی کہاں ہے اور مٹی کہاں ہے، سب ایک برابر ہو جاتا ہے پروگرام. ویسے 100 سال چل رہی. روح کا الٹرنیٹ آج تک کوئی نہیں آیا. جو قومے میں گیا وہ گیا، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. یہ قدرت کے شاہکار ہیں جی. میں یہ صرف تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے. کان کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، آنکھ کو دیکھیں، آپ انگوٹھے کو دیکھیں، ہماری روح کو دیکھیں، دماغ کو دیکھیں، سننے کی قوت، محسوس کرنے کی قوت، بولنے کی قوت، ذائقے کی، زبان کے اندر کروڑوں ذائقے کی ہماری زبان جو ہے وہ چکھ سکتی ہے. یہ اس قدرت کا اتنا بڑا شاہکار. تو کچھ لوگ تو اسی چیز کے اوپر، اسی چیز کو دیکھ کے کہ اتنا منظم نظام، اللہ اکبر، وہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بغیر کسی انتظام چلانے والے کے نہیں ہو سکتا. جو اتنا زبردست نظام چلا سکتا ہے وہ خدا ہونے کے لائق ہے. اس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، پوجا کی جائے. کچھ لوگ اس کائنات کے نظم اور تسلسل کو دیکھ کر، سورج، چاند، ستارے، ان کو اوپر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر، اس کی شان پر ایمان لے آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جسم کے اعضاء کے منظم کارکردگی کو دیکھ کر اس کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی عبادت شروع. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی صفات، اس کے ثمرات، اس کو پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، ایمان لے آتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے فضل اور احسان اور اس کے جود و عطا سے، وہ بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اس کے عفو، اس کے حلم اور اس کے درگزر، اس کی صفت ستاریت کو، رحمانیت کو، رحیمیت کو، ان صفات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے ہیں. کچھ لوگ اس کی گرفت کو دیکھ کر. ابھی آپ نے بھی دور گزارا ہے، ہم نے بھی دور گزارا ہے. پاکستان بننے سے لے کے اب تک ان 78 سالوں میں جتنے تیزی کے ساتھ یہ پچھلے 25 سے لے کر 30 سالوں کے اندر برج اللہ نے الٹائے ہیں نا جی، جتنی پکڑیں کی ہے. آپ کو میں نام لے لیتا ہوں، اللہ خیر کرے گا. یہ مشرف نہیں تھا، مشرف، جنرل مشرف، یہ وہ خدا بن گیا تھا. خدا بن گیا تھا کہ بھئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے آگے کو بول جائے. ایسی اس کی جو ہے پکڑ، اور ایسا زبردست قسم کا ڈکٹیٹر آیا. لیکن آپ نے اس کی موت دیکھی، روس کو تباہ ہوتے دیکھا، امریکہ کی اکڑ ٹوٹتے دیکھی. اے انڈیا کنا چھالا ماردہ سی، انی چھالا مار دو، ہم وشو گرو بن گئے.
رب کریم نے 4 گھنٹے کے اندر آکڑ نکال کے او سٹی ادھر بڈے تو آکڑ خاں، بڑے بڑے برجوں کو الٹتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں عرض کر دوں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جو قوم کے ذلیل لوگ ہوں گے وہ عزت والی سیٹوں پر، بڑے بڑے محلات کے مالک، چرواہے، اونچی اونچی بلڈنگوں کے مالک، اور جو عزت والے لوگ ہوں گے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ ذلیل عزت والے ہو جائیں گے، عزت والے ذلیل ہو جائیں گے۔ آج خاندانی لوگ کدھر ہیں؟ خاندانی لوگوں کو آپ دیکھیں کدھر؟ وہ بیچارے خاموش ہو کے اپنی عزتیں چھپا کے بیٹھے، اور ذلیل اور مکار اور عیار لوگ۔ یہ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، مودی زمانے کا کرپٹ ترین آدمی، زمانے کا کرپٹ، 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور کتنا پیسہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں، گنتی بھی نہیں، ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، اتنے پیسے پوری دنیا۔ ٹرمپ تھوڑا مکار آدمی، تھوڑا عیاش آدمی، یہ جیفری ایپسٹین کی فائل نے تو سارا کو ننگا کر کے رکھ دیا سب کو۔ اب بڑے بڑے ان کو دیکھیں، کتنے مکار، عیار، عیاش، خدا سے بیزار لوگ ساری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور جو وہ لوگ جو اصل لوگ تھے ادھر گئے۔ تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کو دیکھ کر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ہم اللہ سے اس کا رحم مانگتے ہیں، اس کا کرم مانگتے ہیں، اس کی عافیت مانگتے ہیں۔ مالک ہم تیری پکڑ اور تیرے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے، تو عافیت کر دے، بغیر کسی سبب کے معاف کر دے، تو ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھ، جب تک زندہ رہیں حضور کی غلامی نصیب کر، مرتے وقت ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔